اگر آپ کو ایک ایسی جادوئی پینسل ملے جس سے کچھ بھی بناتے ہی وہ حقیقت میں بدل جائے تو آپ کیا کرو گے؟ ایک بار ایسی ہی ایک پینسل ہمارے ببلو کو ملی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ جاننے کے لیے آپ کو یہ کہانی آخر تک دیکھنی پڑے گی۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ببلو نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اسے تصویریں بنانا بہت پسند تھا۔ وہ لکڑی لے کر کچی زمین پر تصویریں بناتا رہتا۔ ببلو بہت غریب تھا، اسی وجہ سے اس کے پاس کاغذ اور پینسل خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ میرے پاس کاغذ اور پینسل ہوتی تو میں روزانہ اچھی تصویریں بناتا۔ ارے واہ، اب میں اس سے ایک پینسل خرید لوں گا۔ ببلو خوشی سے جھومتا ہوا بازار کی طرف نکلتا ہے۔ تبھی اسے ایک بوڑھا آدمی بھوک سے بلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ کھانے کو دے دو بیٹا، 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ اسے دیکھ کر ببلو کو اس پر بہت ترس آتا ہے۔ وہ دکان پہنچ کر پینسل کی طرف دیکھتا ضرور ہے، مگر اس کی بجائے وہ کچھ کھانے کا سامان اور ایک پانی کی بوتل خرید کر واپس اس بوڑھے آدمی کے پاس آتا ہے۔ یہ لو بابا، تم کافی تھک گئے ہو، لو پانی پیو اور کچھ کھا لو۔ شکریہ میرے بچے۔ بوڑھا آدمی ببلو کی نیک دلی سے خوش ہو کر اسے تحفے میں ایک پینسل دیتا ہے۔ شکریہ بابا، مجھے اس پینسل کی ہی ضرورت تھی۔ مجھے تصویریں بنانے کا بہت شوق ہے۔ مجھے پتا ہے ببلو بیٹا، مگر یہ کوئی عام پینسل نہیں، یہ ایک جادوئی پینسل ہے۔ اس پینسل سے تم جو بھی بناؤ گے اس میں جان آ جائے گی اور وہ سچ میں تمہارے پاس آ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو تم میری تصویر بنا لینا، میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر بوڑھا آدمی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ببلو پینسل کا امتحان لینے کی سوچتا ہے۔ وہ کاغذ پر تصویر بناتا ہے اور وہ فوراً حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ شکریہ بابا، یہ تو سچ میں جادوئی پینسل ہے۔ ببلو اپنی ضرورت کی ہر چیز کی تصویر بنا کر اسے حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی نئے کپڑے، گہنے اور بڑا سا گھر بناتا ہے۔ اس طرح ببلو گاؤں کا ایک امیر بندہ بن جاتا ہے۔ وہ اس جادوئی پینسل سے غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ یہ لو چاچا، اس سے تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ ببلو اسی طرح ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے ببلو کو محل میں لانے کا حکم دیا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس کوئی جادوئی پینسل ہے، چلو اب جلدی سے اس پینسل کو میرے حوالے کر دو۔ بادشاہ سلامت، آپ تو بہت دولت مند ہونا، آپ کو اس پینسل کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس پینسل کے سہارے غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ بادشاہ ببلو کی بات پر غصہ ہو جاتا ہے اور وہ ببلو کے ہاتھ سے جادوئی پینسل چھین لیتا ہے اور خود ایک پیڑ کی تصویر بناتا ہے، لیکن وہ پیڑ اصلی نہیں ہوتا۔ سنو لڑکے، میں جیسا بولوں ویسا ہی کرنا، چلو جلدی سے میرے لیے سونے کے پرندے کی تصویر بناؤ۔ بادشاہ پینسل ببلو کو دیتا ہے اور اسے سونے کے پرندے کی تصویر بنانے کو کہتا ہے۔ تبھی ببلو کو اس بوڑھے آدمی کی بات یاد آتی ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس اتنی دولت ہو کر بھی آپ نے لالچ میں آ کر ببلو سے اس کی پینسل چھین لی، لیکن آپ ایک بات تو بھول گئے کہ ببلو ایک مصور ہے اور ایک مصور ہی اپنی تصویر میں جان ڈال سکتا ہے، آپ نہیں۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ شرمندہ ہو کر بوڑھے آدمی سے معافی مانگتا ہے۔ بوڑھا آدمی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ بادشاہ ببلو کو اس کی پینسل واپس دے کر اس کی بہت عزت افزائی کرتا ہے۔